کیا حدیث بھی ہدایت کا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تو بعد میں کلیکٹ ہوئی ہیں، تو صرف قرآن کو مرکز اپنا بنا کر جو ہے وہ پڑھا جائے۔ حدیث کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے، اسپیشلی آج کے دور میں یہ ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں حدیث تو جی 250 سال 300 سال بعد جمع ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کہی ہوئی بات جو ہے وہ ایز اٹ از ہم تک پہنچ جائے؟ اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، سورس قرآن کا اور سورس حدیث کا وہ سیم ہے۔ دل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہو، اور دل میں کوئی بات ہو کسی کی تو دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ دوسروں کو پتہ اس وقت چلتی ہے جب آدمی زبان سے بولے یا کچھ کر کے دکھائے یا کوئی اشارہ دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ حدیث ہے، آپ جو کر کے دکھاتے ہیں وہ حدیث ہے، آپ خاموش بھی رہتے ہیں تو وہ حدیث ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ حدیث ہے نا۔ جی ہاں، یعنی ہم نے، آپ ڈیفینیشن حدیث کی دیکھیں، ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہو، چاہے وہ قولی طور پر ہو، چاہے فعلی طور پر ہو، چاہے تقریری طور پر۔ صحیح۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا، تقریر کا مطلب تقریر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ برقرار رکھنا۔ صحیح۔ کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو، آپ نے اس کو برقرار رکھا، کر رہا جو کر رہے تقریر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو حدیث ہے، آپ نے بولا تو قرآن، آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو یہ قرآن بنا، تو حجت اول تو حدیث ہے۔ یعنی ہم اندازہ کریں کہ ہم کس قدر مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں جی، کہ جس سورس سے قرآن نکلا ہے اسی سورس سے حدیث نکلی ہے، بلکہ حدیث کی وجہ سے قرآن نکلا ہے۔ جی۔